یہ بہت ایک خوفناک واقعہ تھا جو میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ ایک عورت ہمارے پاس آئی کہ میرا شوہر جو ہے وہ 6 مہینے سے مجھے نہیں مل رہا، حالانکہ وہ پھر اس کے بعد قبر کشائی کی گئی اور پھر ان سے جو ہے وہ جو انویسٹیگیشن کے کو انہوں نے مار کے اور گھر پہ ہی دفن کر دیا اور اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ حالانکہ اسی دوران لڑکی نے یہ کہا کہ یہ مجھے جو ہے وہ کسی فلیٹ میں لے کے جاتا رہا ہے اور مجھے یہ یوز کرتا رہا، اور ان عورتوں سے اور پوچھا گیا لڑکیوں سے کہ جی آپ نے کیوں کیا اور کیسے اور آپ کو خوف نہیں آیا، تو انہوں نے بولا جی میرا نام انسپیکٹر ارم امجد ہے اور میری پوسٹنگ ہے اس ٹائم پہ SHO وومن ویسٹ زون۔ میں نے 2004 میں جو ہے وہ کمیشن پاس کیا تھا اور ڈسٹرکٹ سانگڑ سے میں نے میٹرک اور گریجویشن اور ماسٹرز جو ہے ماسٹرز میں نے سوشیالوجی میں کیا جامشورو یونیورسٹی سے، اور لاء میں نے کیا میرپور لاء کالج سے میں نے لاء کیا، اور 2004 میں جو ہے وہ میں نے کمیشن پاس کیا اور پولیس کو جوائن کیا۔ میری زیادہ تر سروس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سانگڑ میں ہے، اور 2016 میں میں کراچی آئی اور یہاں پہ ایز اے IO انویسٹیگیشن جوائن کیا اور بہت سارے کیسز کو میں نے جو ہے وہ انٹروگیٹ کیا۔ میرے بہت سارے کیسز اپنے پیریڈ میں نے جو ہے نا ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں جو بہت ہی یاد رکھنے والے یا بہت ہی جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ لاسٹ ایئر وومن اینڈ چائلڈ پولیس اسٹیشن پہ میں ایز اے SHO پوسٹڈ ہوئی، جس میں لاسٹ ایئر میں بہت سارے بچیوں کے کڈنیپنگ کے کیسز رجسٹرڈ کیے گئے اور ان کو ریکور بھی کیا گیا بچیوں کو، اور اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی یادگار کیس تھا اور جو مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹیپ فادر نے جو ہے وہ بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو ہم نے جیسے ہی اس بچی نے اپنی ماں کو بتایا اور ماں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ لڑکا جو ہے ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پھر ہم نے FIR، وہ عورت ہمارے پاس آئی، ہم نے FIR رجسٹرڈ کی اور پھر اس کو بڑی مشکل سے جو ہے نا اریسٹ کیا اور اس پہ جتنی بھی اس لڑکے کو انٹروگیٹ کیا گیا اور جو بھی کیس کی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس کا میڈیکل کروایا گیا، DNA کروایا، تو جس میں جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی اس لڑکے کو 5 سال قید ہوئی ہے۔ میری سروس کا ایک نہ بھولنے والا ایک واقعہ ہے جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولے گا، کہ ایک عورت ہمارے پاس آئی کہ میرا شوہر جو ہے وہ 6 مہینے سے مجھے نہیں مل رہا، حالانکہ وہ ایک پولیس کانسٹیبل تھا، ریلوے پولیس میں پولیس کانسٹیبل تھا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ 6 مہینے کے بعد آ رہی ہیں اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر نہیں مل رہا، تو اس نے بولا جی میں نے جو ہے وہ کنسرن تھانہ جو ہے وہاں پہ میں نے رپورٹ داخل کروا دی تھی، اور وہ میں نے کہا ہے کہ وہ ناراض ہو کے گیا تو وہ آ جائے گا اور میں اسی انتظار میں، مطلب اس نے کوئی خاطر خواہ ہمیں جواب نہیں دیا۔ بہرحال اس کی FIR ہو گئی تو اس نے بہت سارے جو ہے نا ہمیں رستے دکھائے اور بہت طریقے سے اس کو انٹروگیٹ کیا، اور جب ہم نے انٹروگیٹ کیا تو ہمیں جب شور ہو گیا کہ وہ اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا مرڈر ہو گیا ہے، تو پھر ہم نے اس اینگل سے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ اس اینگل سے جب دیکھنا شروع کیا تو یہ وکٹم کی طرح جو ہے وہ کمپلیننٹ کی طرح ہمارے ساتھ تھی۔ انویسٹیگیشن کرتے دوران ہمیں تھوڑا اس پہ شک ہوا کہ جس طریقے سے اس آدمی کا مرڈر ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ کمپلیننٹ بتا رہی ہے، یہ کوئی باہر کا واقعہ نہیں، یہ کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، یہ گھر کے اندر ہی جو بھی واقعہ ہوا ہے گھر کے اندر ہوا ہے۔ خیر ہم نے اس عورت کو اور اس کی جوان بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں اس کی 20 سے 22 سال کی، اس کو اریسٹ کیا اور ہم نے بہت طریقے سے ان کو پوچھ گچھ کیا، بہت ٹیکنیکل طریقے یوز کیے ہم نے، اور پھر اس عورت نے پھر خود بتایا کہ جی آپ میرے ساتھ چلیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کہاں پہ دفن ہے۔ تو پھر جب وہ عورت ہمیں اپنے گھر لے کے گئی اور وہ اپنے گھر میں ہی اس ماں بیٹیوں نے ان کو مار کے اور اس کو دفن کر دیا تھا۔
پھر اس کے بعد قبر کشائی کی گئی، اور پھر ان سے جو ہے وہ جو انویسٹیگیشن کے ہوتے ہیں سارے رولز اس کے مطابق کیا گیا، اور ان عورتوں سے اور پوچھا گیا لڑکیوں سے کہ جی آپ نے کیوں کیا اور کیسے، اور آپ کو خوف نہیں آیا؟ تو انہوں نے بولا جی وہ ہم پہ بہت ظلم کرتا تھا، وہ عورتیں تینوں ہی ماں بیٹیاں جو تھی تھوڑی بیڈ کریکٹر تھیں، اور وہ آدمی ان کو منع کرتا تھا، ان کے حرکتوں سے منع کرتا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ تو انہوں نے ماں بیٹیوں نے مل کے اور کچھ اور لڑکے تھے ان مل کے اور اپنے باپ کو اپنے شوہر کو انہوں نے مار کے اور گھر پہ ہی دفن کر دیا، اور اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ یہ بہت ہی ایک خوفناک واقعہ تھا جو میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ تو خیر ہم نے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا اور ان کو چالان کیا اور پھر ان کو جیل کسٹڈی کروا دیا۔ یہ ایک بہت خوفناک واقعہ تھا جو میں کبھی نہیں بھولوں گی۔